قربانی ہے یہ رب کے لیے، پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ تقریباً 1 گھنٹے سے آپ ملاحظہ کر رہے ہیں خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن قربانی اپیل 2025 انڈر دی امبریلا خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ KGN کا کام پہلے دن سے وہ تمام شعبہ جات کے جس میں ہمیں انسانیت کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ انسانوں کو، مسلمانوں کو اپنی زندگی کے سروائیول کے لیے پرابلم ہے، تو اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے، اس پریشانی کے حل کے لیے، اس پریشانی کے سد باب کے لیے یقیناً KGN پہلے دن سے خدمت خلق میں مصروف عمل ہے، اور اس حوالے سے ہم اجتماعیت پر بلیف کرتے ہوئے، کلیکٹیو ایفرٹس پر بلیف کرتے ہوئے، وہ تمام عالم اسلام میں مخیر حضرات کہ جو اپنے دلوں میں جذبہ خدمت خلق رکھتے ہیں، ان کو ہم آواز دیتے ہیں، صدا لگاتے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ رمضان میں آپ ملاحظہ کرتے ہیں کہ افطار کا دسترخوان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دسترخوان لگتا ہے الحمدللہ، اور لاکھوں لوگ افطار کرتے ہیں اس دسترخوان پر۔ اسی طرح رمضان راشن پیک لاکھوں لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں جو مستحقین ہیں، مفلوق الحال طبقہ ہے، غریب ہیں، نادار ہیں، سطح غربت سے نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ وہیں پر پانی کے ہینڈ پمپس لگانا الحمدللہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے KGN کا۔ ایسے علاقے جہاں پانی کی شدید قلت ہے اور پینے کا صاف پانی میسر نہیں، تو ایسے اللہ کی مخلوق کو وہاں پر پانی پرووائڈ کرنا یہ KGN کے بڑے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ مساجد کی تعمیر ہو، مدارس کی تعمیر ہو، اس کے علاوہ یتیم اور غریب بچیوں کی شادی کرانے کا معاملہ ہو، اور خاص طور پر اب جو ایک فریضہ درپیش ہے عالم اسلام کو، یعنی کہ ہر کوئی اہتمام کر رہا ہے، انتظام کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے سنت ابراہیمی کی ادائی کی عید قربہ کے موقع پر خصوصی ایام نہر۔ یہ وہ پیاری نیکی، یہ وہ خوبصورت نیکی کہ خصوصی ایام نہر میں، یعنی کہ ہمیں جو علماء اکرام اور مفتیان کرام ہماری رہنمائی کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے، یہ وہ خصوصی ایام ہیں کہ جب بندہ مومن جو بھی اعمال اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہے، رب کے نزدیک سب سے زیادہ ہائیلی ایلیویٹڈ اور سب سے زیادہ ہائیلی ریوارڈڈ اور سب سے زیادہ محبوب عمل کوئی ہے تو وہ کیا کہ اس دن اللہ کی راہ میں ایک بندہ مومن ذبیحہ قربان کرے۔ اس عمل سے بڑھ کر رب کو ان خصوصی ایام نہر میں کوئی اور عمل نہیں۔ تو پھر ایک طرف تو ہم یہ عظیم فریضہ سر انجام دینے جا رہے ہیں، اس سنت ابراہیمی کو ادا کرنے جا رہے ہیں، وہیں دوسری طرف وہ تمام مخیر حضرات جو اپنے دلوں میں جذبہ خدمت خلق رکھتے ہیں، ان کو ہم آواز دیتے ہیں کہ آئیے وہ مفلوق الحال طبقہ جو پورا سال گوشت کھانے سے محروم نظر آتا ہے، آئیے ان کے دسترخوان کو سجائیں، ان کے لیے کچھ کریں، ان کی جو تاریک زندگی ہے اس میں اپنے حصے کی شمع جلائیں، کیونکہ کل ہم سے اس کا سوال ہوگا۔ صرف وہ طبقہ ہی امتحان سے یا آزمائش سے نہیں گزر رہا، بلکہ ہر وہ شخص، ہر وہ انسان، ہر وہ مسلمان جس کو رب نے ضرورت سے سوا دیا ہے، یقیناً کل اس کو اس کا حساب دینا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب رب تعالیٰ کی دولت کی نعمت ہمیں ملتی ہے، رب تعالیٰ ہمیں مال و دولت کی نعمت سے نوازتا ہے، تو اگر وہ ہماری ضرورت سے سوا ہے تو یاد رکھیں وہ جو سوا ہے یا زیادہ ہے یا جو ایڈیشنل اماؤنٹ آپ کے پاس ہے، یہ وہ ہے کہ جس پر حق ہے ان مستحقین کا کہ جن کو رب تعالیٰ نے ضرورت سے کم دیا ہے۔ یہ نظام ہے میرے رب کا، وہ چاہتا تو رازق ہے، رازق کائنات ہے، چاہتا تو تمام میں یکسر برابر ایکول جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن ہو جاتی، تمام کو ایک جیسا رزق مل جاتا، لیکن پھر آزمائش کیسی اور امتحان کیسا؟ تو امتحان یہی ہے کہ ایک صبر کا پرچہ دے رہا ہے تو دوسرے نے شکر کا پرچہ دینا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ مفلوق الحال طبقہ اس 4 دن کی زندگی کو تو صبر پر اور استقامت پر جی لے اور پھر وہ جنت کا حقدار بن جائے، لیکن جو دوسرا طبقہ ہے وہ یہ سمجھے کہ ہم پر تو کوئی آزمائش ہی نہیں اور ہم سے تو صبر کا مظاہرہ نہیں کیا گیا، ضرورت سے سوا رب تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ یاد رکھیں آپ شکر کا پرچہ دے رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے خاکم بدہن بادل نوخواستہ کہ ہم اس شکر کے پرچے میں فیل ہو جائیں۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے جو قرآن اور حدیث بھی بار بار ہمیں موٹیویٹ کرتے نظر آتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا۔ یہ اویئرنیس دی جا رہی ہے بار بار قرآن و حدیث سے کہ یہ نہ سمجھنا کہ جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں یہ کوئی تم نے اپنے کمال سے کمایا ہے،
نہیں، یہ رب کا کرم، رب کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر کوئی اپنے اسکلز سے کما رہا ہے تو یہ اسکلز یقیناً انسان کے اس مائنڈ میں ہوتے ہیں، اور اس مائنڈ کا جو کریٹر ہے، جو خالق ہے، وہ اللہ رب العزت ہے۔ کوئی اپنی محنت سے، مزدوری سے کوئی کماتا ہے تو وہ یہ یاد رکھے کہ جو اس کے جسم میں انرجی ہے، یہ جو توانائی ہے، یہ جو تمام مسلز فرق کرتے ہیں، میں اپنی انگلی کو ایسے سے ایسے نہیں کر سکتا اگر میرے رب کی مرضی اور اس کی منشا نہیں۔ یعنی کہ تمام یہ جو توفیقات ہیں، تمام یہ جو رحمتیں، نعمتیں، برکتیں ہیں، یہ یقیناً اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے ہم اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ان بندوں پر خرچ کریں کہ جو مستحقین ہیں۔ اور یہ عید قرباں ایک خصوصی موقع ہوتا ہے، ایک گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے مسلمانان عالم کے لیے، مخیر حضرات کے لیے، کہ وہ ایک طرف یہ ذبیحہ اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، دوسری طرف اگر وہ اس قربانی کے ساتھ یہ عزم کر لیں کہ ہم گوشت زیادہ سے زیادہ غربا میں تقسیم کریں گے، تو پھر یقیناً یہ ان کی قربانی درجہ کمال کو پہنچے گی۔ اور اس کا خاص اہتمام KGN کی جانب سے کیا جاتا ہے، ہر سال کیا جاتا ہے، عظیم الشان طریقے سے کیا جاتا ہے، تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اماؤنٹ یہاں پر ٹرانسفر کرتے ہیں، KGN کو اماؤنٹ دیتے ہیں، اور باقی کی تمام ذمہ داریاں الحمدللہ اور انشاءاللہ KGN اپنے شولڈرز پر لے گا، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ جو آپ کی امانتیں ہیں وہ مستحقین تک پہنچا دی جائیں گی۔ یہ گوشت کی صورت میں بھی ہوں گی اور ضیافت کی صورت میں بھی ہوں گی۔ اگر آپ ایک مکمل گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے KGN کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اور حاصل ہونے والا گوشت غربا میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے عوض آپ کو 1,26,000 ادا کرنے ہیں۔ آپ 18,000 روپیز دے کر ایک کاؤ شیئر شامل کر سکتے ہیں، کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ ایک سالم بکرا قربان کرنا چاہتے ہیں 32,000، 32,000 روپے میں یہ ممکن ہے۔ بکنگ کرانے کے لیے آپ کے پاس کانٹیکٹ نمبرز، ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز، اسٹوڈیو ہاٹ لائنز آپ اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، رابطہ کیجیے، ہمارے ریپریزنٹیٹیوز آپ کے منتظر ہیں۔ تمام اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہماری اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، اور اس وقت مناظر آپ کے سامنے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اناؤنسمنٹس بھی ہیں، کچھ محبتیں ہیں جو ہمارے مسلمان بہن اور بھائیوں کی طرف سے مخیر حضرات کے شامل کی گئی ہیں اس اجتماعی قربانی کے لیے۔ خان بہادر صاحب ہیں ہمارے بھائی، ان کی طرف سے محبوب خان صاحب، ان کی طرف سے ایک کاؤ شیئر الحمدللہ پیش کیا گیا ہے، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محمد راحیل افتخار، ماشاءاللہ ان کی جانب سے گائے کے 4 حصے شامل کیے گئے ہیں، 4 کاؤ شیئرز ان کی طرف سے کنٹریبیوٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فضل بی بی ہماری ایک بہن ہے، ان کی جانب سے 1 کاؤ شیئر اس کار خیر میں، اس اجتماعی قربانی میں شامل کیا گیا الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت ان تمام قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو لوگ بھی ان لوگوں کی اناؤنسمنٹ سن کر اس کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، ایک کراس موٹیویشن بھی جاتی ہے۔ یہ نام بتانے کا مقصد یقیناً ہرگز ان کے نام بتانا ہمارا مقصد نہیں ہے، بتانے کا مقصد ہے کہ دیکھیں غربا کے لیے لوگ اپنے دلوں میں جذبہ رکھتے ہیں، ایسے کار خیر میں حصہ لینے کے لیے ہر کوئی قدم بڑھاتا ہے۔ تو آپ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں، آپ میں جو بھی مخیر حضرات ہیں اور اجتماعی قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو الحمدللہ KGN ایک بہترین اور ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے آپ کے لیے، جو پوری کریڈیبلٹی رکھتا ہے اور پوری ٹرانسپیرنٹی کے ساتھ تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ اجتماعی قربانی کا انعقاد ممکن بنایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں، یہ KGN کی یا کسی ایک انڈیویجول کی یا 2 4 5 لوگوں کی ذمہ داری نہیں، من حیث القوم یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ غربا کے لیے جو خصوصی اہتمام ہو رہا ہے ہم اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ ہم ضرور کریں۔ آپ کی یہ قربانی یقیناً ایک تحفہ بن کر جب کائنات کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو یقیناً ایک عزم آپ کا اس دربار میں پہنچے، ایک آپ کی نیت پہنچے کہ نہ کہ صرف آپ نے اللہ کی راہ میں قربانی کی بلکہ حاصل ہونے والا گوشت آپ نے غربا میں مستحقین میں تقسیم کر دیا، تو یقیناً آپ کی جو قربانی ہے وہ درجہ کمال کو، درجہ قبولیت کو پہنچے گی۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کتنے آرگنائز وے میں، کتنے منظم انداز سے الحمدللہ۔ یہ دیکھیے ڈیپ فریزرز ہیں، آپ یہ سوچتے ہوں گے اجتماعی قربانی فار ایگزامپل کراچی کے کسی ایریا میں ہو رہی ہے، کیٹل فارم پہ ہو رہی ہے، یا حیدرآباد میں یا دیگر کسی شہر میں، تو انٹیریئر میں جانے تک، یہاں تو ایک شہر کے اندر ہی اگر ہم گوشت تقسیم کرنا شروع کریں 2 4 گھنٹے بعد گوشت کی حالت خراب ہونے لگتی ہے، گوشت نیلا پڑنے لگتا ہے، بہت سی تھیلیاں آپ تک بھی پہنچی، ہم تک بھی پہنچیں کہ جو گوشت ہی خراب پہنچا۔ تو ایسے میں ہزاروں لاکھوں افراد تک اس گوشت کو صحیح حالت میں پہنچانا
یہ فوٹیجز، یہ ویجولز اس کا عملی ثبوت ہیں۔ آپ نے گاڑیوں میں دیکھا کہ ڈیپ فریزرز کے اندر یہ جو باکسز آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ آئس باکسز ہیں۔ اس کو آپ چھوٹا فریزر سمجھ لیں، اس کو ریفریجریٹر سمجھ لیں، کہ جس میں الحمدللہ پراپر انداز سے گوشت کی تھیلیاں رکھی جاتی ہیں اور اس کو بحفاظت ان مستحقین تک پہنچایا جاتا ہے جو اس کے منتظر ہیں۔ یہ انتظامات آپ کو دیکھ کر الحمدللہ آپ کا کانفیڈنس لیول بہت اوپر چلا جاتا ہے، آپ کا اعتماد مزید بحال ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم ایسے ادارے کے ساتھ اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہیں کہ جو نہ کہ صرف غریبوں کا درد رکھتا ہے، بلکہ صرف درد رکھ دینا اور اجتماعی قربانی کی اناؤنسمنٹ کر دینا یہ یقیناً ناظرین کافی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کو عملی طور پر ثبوت دینا ہوتا ہے کہ آپ اس کے اہل ہیں یا نہیں۔ تو الحمدللہ 16-17 سال کی یہ جو خدمت کا سفر ہے، یہ الحمدللہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے، بہت بڑا ثبوت ہے کہ الحمدللہ KGN جو ہے وہ کس انداز سے خدمت خلق کر رہا ہے، اور ہر شعبے میں کوشش کی جا رہی ہے کہ گراں قدر خدمات KGN کی جانب سے پیش کی جائیں۔ اینڈ ونس اگین I would like to appreciate and acknowledge the contributions from the people کہ جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے جذبہ خدمت خلق رکھتا ہے۔ مزید انشاءاللہ گفتگو بھی شامل کریں گے، لیکن اتنے اچھے انداز سے مظفر وارثی کا کلام بریک سے قبل دانیال شیخ نے الحمدللہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، تو میں چاہتا ہوں سر، میری خواہش ہے انشاءاللہ آپ کلام پھر ہم گفتگو ہی کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ، لیکن ایک بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت رسول مقبول بزبان محمد دانیال شیخ، بسم اللہ۔
کرم اور آسمان زمین خوان زمانہ کس کا ہے تیرا صاحب خانہ لقب اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کیا کس موڈ سے آئے تھے آج آپ دانیال؟ کیا بات ہے، مطلب بڑی خصوصی ہے حاضری ہو گئی آپ کی، اللہ پاک قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور برکت عطا فرمائے۔ اچھا، یہ میں کیونکہ پروگرامز میں بھی اور پھر دیگر جو پرائیویٹ پروگرامز ہوتے ہیں سنتا ہوں آپ کو، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک کیفیت کے ساتھ کہتے ہیں نا بس حاضری ہو جاتی ہے؟ یہ ہوتا ہے سمیر بھائی، الحمدللہ ایسا ہوتا ہے اکثر، ہمیشہ ایک جیسی کیفیت نہیں رہتی، کبھی کبھار یہ بہت منفرد سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ الحمدللہ کچھ خاص کرم ہوتا ہوگا یا کچھ یہ کوئی راز ہوگا اللہ کا، لیکن الحمدللہ یہ بڑی منفرد سی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ نے ایک سمجھ لیں روحانی ایک ماحول بنا دیا ہے ماشاءاللہ، اور یقیناً دل مائل ہوتے ہیں، حضور کا جو ذکر ہے وہ ہے ہی ایسا، اور جیسے آپ کو جود و کرم کا پیکر کہا جاتا ہے ویسے جود و سخا کا بھی آپ پیکر ہیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مفلوق الحال شخص کو دیکھتے، کسی غریب کو، پریشان کو دیکھتے، تکلیف زدہ کو دیکھتے، تو یہ میرے آقا کی سنت ہے کہ جب تک اس کی وہ تکلیف اس سے دور نہ کر دیتے آپ سکون سے نہیں بیٹھتے تھے۔ یقیناً رحمت للعالمین ہے، اور پھر لوگوں پر، انسانوں پر تو آپ کی جو جود و سخا ہوتی تھی وہ دیکھنے کے قابل ہوتی تھی، اور یقیناً کائنات کے اگر سب سے
بڑا سخی اگر کسی کو کہا جائے تو وہ یقیناً آپ کی ذات گرامی ہے. اور جب قربانی کا موقع ہے تو تب بھی آپ دیکھیں اس جود و سخا کی جو جھلک ہے وہ کتنے پیار سے نظر آتی ہے کہ میرے حضور جب اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر رہے ہیں تو ایک قربانی اپنی جانب سے پیش کر رہے ہیں اور ایک امت کی جانب سے پیش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں کیا خوبصورت ادا ہے اور کیا خوبصورت ایک محبت کی جھلک ہے اپنی امت کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے, جو تعلق ہے, اور اپنے سینہ اطہر میں جس انداز سے اس امت کا درد آپ نے رکھا ہے, محبت رکھی ہے, یقیناً اس کی مثال نہیں ملتی. تو آج اگر ہم اس اجتماعی قربانی کے موقع پر ناظرین اسی بات سے بات نکلتی ہے, اگر ہم ایسا کر لیں کہ یقیناً ہر ایک بندہ مومن کلمہ گو مسلمان اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور عشق کا اظہار کرتا ہے, تو کیوں نہ ہم یہ کر لیں کہ اس عید قرباں کے موقع پر ہم حضور کے نام سے قربانی اللہ کی راہ میں پیش کریں, اور جب اس کریم بادشاہ کی بارگاہ میں ہماری یہ قربانی پہنچے اور اس پر اس کے محبوب کے نام کی نسبت لگ جائے گی انشاءاللہ, تو یقیناً آپ کی جو قربانی ہے وہ درجہ قبولیت کو پہنچے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کر لیں ہم, بلکہ میر صاحب میں چاہتا ہوں اسی پر آپ تھوڑی روشنی ڈال دیں کہ مرحوم والدین کی جانب سے اگر ہم, یعنی کہ ہر کوئی محبت سے خدمت کرنا چاہتا ہے والدین کی, تو جن کے والدین دنیا میں نہیں, آج وہ کچھ بن گئے, اللہ نے ان کو نواز دیا, تو آج اگر وہ ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں, تو ایصال ثواب سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے. تو نفلی قربانی ان کے نام سے اگر پیش کر دیں, سر کیا فرمائیے؟ بے شک. سب سے پہلے سمیر بھائی میں تو دانیال بھائی کی الحمدللہ کیفیت کے بارے میں بیان کروں. آج جو باقی حقیقت ہے یہ بالکل جو الحمدللہ جو سما بانا ہے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو مجھے وہی یاد چیزیں, کیفیت وہی تھی کہ اللہ کی نظر اس کے محبوب پہ, اور اس کی محبوب کی نظر اس کی اللہ کے بندوں پہ, امتی پہ, اور ہم سب کی نظر سرکار پہ. ہماری زندگی کی تمام چیزیں سرکار کی, میرے آقا کی سنت, ہماری نظر, ہماری جو بھی چیزیں ہیں حقیقت بتاؤں صرف میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ دیکھے اپنے محبوب کی طرف صرف دیکھتا ہوں اور کسی نہیں, صرف محبوب کی طرف. اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیکھ رہے ہیں تو صرف امتی کی طرف, صرف امتی کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور انہوں نے کسی کی طرف نہیں, صرف امتی کو دیکھا ہے, صرف حبلی امتی امتی امتی. دیکھیں ہمارے دین میں جو ہے سمیر بھائی اتنی پیاری چیزیں رکھی گئی ہیں کہ اللہ کی بندگی کے ساتھ اللہ کے بندوں کا خیال. دیکھیں ہماری قربانی جو کیا ہے وہ بندگی ہے نا, اللہ کی عبادت ہے نا, عبادت ہے, عبادت ہے. ہم نے عبادت کر لیا, ہم نے قربانی جو ہے وہ اس کی راہ میں پیش کر دی. جو ہمارے ناظرین ہیں پاکستان میں ہیں, پاکستان سے باہر ہیں, کہیں پہ بھی ہیں, انہوں نے قربانی ادا کر دی, یعنی کہ اللہ کی بندگی کیا انہوں نے, اور جب بندگی کر لیا اب اس کے گوشت سے اس کے بندوں کا خیال ہو رہا ہے. واہ واہ. اس کے کھانے سے اس کے بندوں کا خیال ہو رہا ہے, اس کے لوازمات سے اس کے بندوں کا خیال ہو رہا ہے. تو ہمارے دین میں آپ دیکھیں الحمدللہ اتنا پیارا عمل ہے کہ آپ جتنی بھی چیزوں کو اٹھا کے دیکھیں, نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں ہم, لیکن عبادت کے فوراً بعد اس کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں, یا اللہ پاک فلاں کی حفاظت فرما, فلاں کی جن کے ہر عبادت میں اللہ کی بندگی کے ساتھ اس کے بندوں کا خیال ہے. تو الحمدللہ اتنا بڑا شکر ہے, احسان ہے اس پاک پروردگار کا کہ اللہ جو صاحب ثروت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو دیا ہے, جو مال دی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اس میں اگر خرچ کرتے ہیں تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا رہتا ہے, بڑھاتا رہتا ہے. تو آپ اپنے خالق, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ایک چیز بابی سمیر بھائی آپ نے کہا نا کہ والدین کے حوالے سے, تو دیکھیں سب سے پہلے تو معاملات ایسا ہی ہے کہ ہمیں پہلے اپنے واجب کو ادا کرنا, اور پھر اگر اس کے اپنے واجب کو, اپنی قربانی کے فرائض کو پورا کرنے کے بعد اگر کوئی عمل ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ دیکھیں ہمارے لیے 18,000 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس دور میں, اس وقت میں. دیکھیں ہم دنیا میں ہر انسان پریشان حال ہے, کیونکہ دیکھیں پریشان حال کا ہونا یہ ہے کہ اس کو راضی کرنا, اور جو رب کو راضی کر لیتا ہے پوری دنیا اس سے راضی ہوتی ہے, دنیا اس سے راضی ہوتی ہے. تو اگر آپ سب سے پہلے اپنے واجب کو ادا کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنے کے بعد آپ کو جو سب سے بڑا حق ہے وہ والدین کا ہے. ایسا ہی والدین کا ہے. میں نے کچھ پروگرام میں بھی یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں آپ کی زندگی میں جب بچے ہم چھوٹے ہوتے ہیں نا, تو والدین اپنی آپ کے بچپنے کی پوری ایک لسٹ بناتے ہیں کہ بچوں کے اسکول کی فیس کا معاملہ ہے, اس کے کھانے کا ہے, اس کے دودھ کا ہے, اس کی تمام چیزوں کا ایک بچپن سے لے کر اس کی
جوانی تک اور جوانی سے لے کر اس عمر تک بھی والدین خیال رکھتے ہیں، اور وہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو اتنا ضرور کریں کہ ان کے نام پر ایک شیئرز لے کر سنت کے مطابق جو نوافل ان کے ہیں ان کو اصال ثواب کے لیے ان کی قربانی. میں تو کہتا ہوں کہ آپ نکالتے ہوں گے، لیکن اس عمل کا تعلق جو ہے وہ دو چیزوں سے، ایک تو نیکی میں اضافہ کا ہونا اور پھر صدقہ جاریہ. اس دور میں ایک چیز اور میں بتاؤں، ابھی جیسے سمید بھائی گرمی کے حالات ہیں نا، اب ہم سب ظاہر سی بات ہے کہ باہر نکل رہے ہیں، تھوڑے سے آپ دیکھیں نا کہ اگر اتنی شدت کی گرمی ہے، میرے ناظرین کو بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو پاکستان سے باہر ہے، اتنی شدت کی گرمی ہے، آپ اس گرمی میں باہر نکلے تھوڑے دیر اور آپ کو کوئی درخت مل جائے اچانک سے، تو یقین مانیں آپ جیسے ہی درخت کے سائے میں جاتے ہیں اور درخت کے اوپر دیکھتے ہیں اور بڑا شکر ادا کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، کوئی ایک گھونٹ پانی آپ کو پلا دے، یقین مانیں وہ جو اتنی شدت کی گرمی ہوتی ہے، وہ ایک گھونٹ پانی اگر آپ کے حلق میں جاتا ہے تو آپ اتنا شکر ادا کرتے ہیں. تو پھر اسی چیز کو مد نظر اور اسی چیز کو احساس کرتے ہوئے آپ ذرا سا سوچیں، جو KGN خواجہ غریب نواز اپنا یہ کام جو انجام دے رہی ہے، الحمدللہ اس جہاں پہ جا کر جہاں پر لوگ دیکھیں کھانا جو ہے نا وہ بہت بڑی نعمت ہے. کھانا جو ہے نا وہ صحت ہے. اگر انسان بیماری میں مبتلا اسی وقت ہوتا ہے جب اس کو صحیح فوڈ نہیں ملتا، صحیح کھانا نہیں ملتا. الحمدللہ خواجہ غریب نواز جو ہے وہ گوشت کے حوالے سے چیزوں کو اور پکا کر جو لوگوں تک وہاں تک پہنچاتے ہیں، اور پہنچانے کے بعد جب اس کے دل سے دعا نکلے گی تو آپ خود بتائیں کہ الحمدللہ اس چیز کو احساس کریں کہ گرمی میں کوئی پانی پلا دے تو آپ کو کتنا سکون مل رہا ہے، کوئی سایہ مل جائے تو آپ کو کتنا سکون مل رہا ہے. تو اگر اس گاؤں اور دیہات، اس بستی میں اگر آپ جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے اس جو ہمارے جو ناظرین ہیں وہ قربانی میں شیئر لینے کے بعد ان کے گوشت وہاں تک پہنچے اور ان کی جو دعا نکلے، تو آپ بتائیں ان کو کتنی دعا نکلے گی اور کتنا تشفی اور کتنا سکون ملے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور بہت ساری دعائیں یقیناً ہمارے عمر بھائی کے لیے بھی ہوں گی اور ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مطلب نیکی تو آپ جب قدم بڑھا لیتے ہیں اس کے بعد اس کی یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے عطائیں شروع ہو جاتی ہیں. تو عمر بھائی کی طرف سے ایک مکمل گائے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کی گئی ہے. KGN کی اس اجتماعی قربانی میں آپ کی جو شمولیت ہے، کہ جو محبت پیش کرنا ہے، اللہ رب العزت اسے قبول فرمائے اور یقیناً تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے یہ گائے اللہ کی راہ میں پیش کی جائے گی اور ذبح کی جائے گی. حاصل ہونے والا گوشت غربا میں تقسیم ہوگا تو لاکھوں دعائیں یقیناً آپ کے حق میں، آپ کے اہل خانہ کے حق میں ہوں گی اور اللہ رب العزت وہ تمام دعائیں آپ کے حق میں قبول فرمائے. اور تمام مخیر حضرات جو اس وقت ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ بھی اس کار خیر میں، اس نیکی کے کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اجتماعی قربانی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈیٹیلز موجود ہیں. ایک مکمل گائے اگر آپ قربان کرنا چاہتے ہیں 1,26,000 میں یہ پاسبل ہے. ایک بکرا قربان کرنا چاہتے ہیں تو 32,000 میں یہ پاسبل ہے. ایک کاؤ شیئر آپ، جو کہ میں سمجھتا ہوں اتنی معقول اور اتنی مناسب، اتنی ریزنیبل کاسٹ ہے کہ ہر خاص و عام اس میں یقیناً اگر صرف شمولیت اختیار کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. 18,000 روپیز آپ اگر دیتے ہیں تو ایک کاؤ شیئر شامل کر دیا جائے گا. ایک ایک کر کے بھی بہت سی اناؤنسمنٹس آتی ہیں ہمارے پاس، کیونکہ دیکھیں قطرہ قطرہ کر کے بھی دریا بنتا ہے. اور ہم پھر جب اجتماعی قربانی کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، ویجولز دکھائے جاتے ہیں کہ الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں ذبیحوں کی قربانی اور اس سے پھر حاصل ہونے والا گوشت پاکستان بھر میں خاص طور پہ ان غربا میں تقسیم کرنا کے جو مستحقین ہیں. سید صاحب، یہ بھی ایک جو جھلک تھی اگر آپ کی زبانی بھی پہنچے. اور دوسرا یہ کہ کیسا خوبصورت منظر ہوتا ہے مسلمانوں کے گھروں میں کہ ایک بچہ بھی، مطلب ایسے بھی گھر میں نے دیکھے کہ بچے جو ہے نا وہ پورے سال اپنے جو منی بینک ہوتا ہے یا گلک ہوتا ہے اس میں وہ پیسے جمع کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ وہ جب عید قرباں آئے گی تو اس سے ہم جو ہے نا وہ جانور خریدیں گے. بڑوں میں ایک جذبہ ہوتا ہے، وہ آپس میں کچھ نہ کچھ ماحول کمیٹی وغیرہ یہ وہ سب کر کے بنا لیتے ہیں. تو یہ ساری جو ایک جہد ہے، ایک کوشش ہے اللہ رب العزت کی رضا، اس کی قربت حاصل کرنے کی، اور یہ جو گہما گہمی اور یہ جو جذبہ ہے سنت ابراہیمی ادا کرنے کا، اور پھر KGN کے ساتھ اگر آپ اس نیکی اور اس جذبے کو جوڑ دیں کہ پھر گوشت بھی جو ہے نا وہ غربا میں تقسیم ہو رہا ہے. سر کیا فرمائیے؟ سمر بھائی، آپ نے ایک بہت اچھی منظر کشی کی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ قربانی کے لیے بچے سے لے کر بڑے تک ہر آدمی تڑپتا ہے اور سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ
کہ ہم قربانی کریں. اللہ. یعنی وہ لوگ جن کے اوپر قربانی واجب نہیں بھی ہے لیکن ان کی خواہش اور ایک تڑپ ہوتی ہے ان کے دل میں یار ہم بھی قربانی کا جانور جو ہے لے کر آئیں اور ایک مطلب اس میں حصہ لیں. تو اس میں یقین کریں کہ واقعی ایسا ہے. میں خود ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو باقاعدہ کمیٹیاں ڈالتے ہیں کہ ان کو اگلے سال سے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگلے سال سے پہلے ہمیں اس کو دے دینا، ہمیں قربانی میں حصہ لینا ہے. تو یہ ایک جذبہ ہے. اور یہ جذبہ اس لیے ہے کہ دیکھیں جہاں سنت ابراہیمی ہے تو سنت ابراہیمی جہاں ہم ادا کرتے ہیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نسبتوں کا بڑا اثر ہے اور انہی کی فیوز و برکات ہیں. ورنہ تو دیکھیں نا قربانی کا جو جانور ہے وہ عام جانوروں سے کس قدر مختلف ہے. عام دنوں کے اندر لوگ گائے کو، جانوروں کو اتنا قریب نہیں کرتے بلکہ ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو الرجی محسوس ہوتی ہے. قربانی کے جانوروں سے اتنا عشق کیوں ہے؟ کیوں اتنی محبت ہے؟ بڑے سفید پوش لوگ جو اپنے وائٹ کالر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو عام دنوں میں جانوروں کو منہ نہیں لگاتے، وہ قربانی کے جانوروں کو پیار کر رہے ہوتے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، بوسہ لے رہے ہوتے ہیں، جن قدر ممکن ہو سکتا ہے ان کی خدمت بھی کرتے ہیں. تو یہ کس وجہ سے؟ یہ نسبت کی وجہ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسبتوں کی وجہ سے یہ گوشت بھی مقدس ہو گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تقسیم کا تعلق ہے تو لوگ تو تقسیم کرتے ہیں اپنے طور پر، لیکن حقیقی تقسیم میں سمجھتا ہوں وہی ہے جو مستحق تک پہنچ جائے. اگر پروفیشنل لوگوں کو یہ چیز بانٹ دی جائے گی اور حقیقی لوگ جو ہے وہ محروم رہیں اس سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر قربانی کی ہم اصل روح کو نہیں پا سکتے. تو قربانی کی اصل روح یہی ہے کہ وہ حقیقی مستحقین کو ہم تلاش کریں. اگر ہم ذاتی طور پر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ KGN کے تحت ہم جو قربانی کرتے ہیں اس میں تو آپ نے جیسے کہ پہلے فرمایا کہ فہرستیں تیار ہو جاتی ہیں، علاقوں کی نشاندہی بھی ہوتی ہے کہ جہاں قربانی نہیں ہوتی، اور وہاں باقاعدہ اہتمام کے ذریعے. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ گرمی کا موسم ہے، ایک سوال تو لوگوں کے ذہن میں اٹھتا ہی ہے نا کہ بھائی دیکھیں کیسے اتنی دور اندرون سندھ یا دور دراز کے علاقوں میں کیسے گوشت پہنچا دیتے ہوں گے، جبکہ اتنی شدید گرمی میں شہری علاقوں کے اندر پہنچانا ممکن نہیں ہے. ہمارے لیے بڑا ایک امپاسبل سا لگتا ہے کہ خیریت کے ساتھ جو ہے نا وہ گوشت پہنچے. تو اس میں باقاعدہ ان کو فریز کرنے کے بعد اور آئس باکس میں رکھنے کے بعد اور تہلیاں بنانے کے بعد باقاعدہ دروازے پہ پہنچانا، یعنی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ کوئی لائن لگوا دی اور وہاں آگے وصول کر لو، بلکہ ان کے گھروں پر جا کے یہ دینا. صحیح صاحب، ایسی نہیں کہ کس کام کی ہے کہ سامنے والے کو آپ انڈر اسٹیمیٹ کریں اور اس کو لیٹ ڈاؤن کریں، تو بالکل مسلمان کا شیوا ہی نہیں ہے. اور یہ بہت عزت کے ساتھ، اور جس طریقے سے کھانوں کا ذکر ہوا کہ باقاعدہ دسترخوان لگائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے دروازے پہ جا کر کارکنان گوشت دیتے ہیں. اور دور دراز کے علاقوں میں جیسے آپ نے دیکھا کہ سارے فوٹیجز آپ نے دیکھے ہیں کہ ان کے دروازوں پر پہنچانا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں، آپ نے دیکھا بدستور ماشاءاللہ میں جتنے بھی پروگرام میں یہاں شامل رہا اور الحمدللہ لوگ بہت محبت سے ہمارے پیغام کو سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ بات کہیں نہ کہیں ان کے دلوں میں اتر رہی ہے الحمدللہ. اور یہ سارا معاملہ ہمیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے. پورے سال تو ہم بھی گوشت کھاتے ہیں، خرید لیتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی رضا کے لیے سارا مال جو ہے جب ہم تقسیم کر دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ہمیں انشاءاللہ اس کا بدل ضرور دے گا. اور ہر کوئی یہاں پر اسی نیت کے ساتھ بیٹھتا ہے کہ بس اللہ کی رضا مل جائے. میر صاحب کچھ فرما رہے ہیں؟ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں کہ جیسے بھی کہا نا امید بھائی نے کہ دیکھیں کچھ لوگ تو گوشت لیتے ہیں، آمدید بھی لیتے ہیں، لیکن اس کا ایک الگ رنگ ہے کہ لوگ اس کو تورک بھی کہتے ہیں. لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ تو برکت والا گوشت ہے، یہ جو ہے نا یہ ایک نسبت والا گوشت ہے. اور اس گوشت کو لوگ بڑی محبت سے، اگر کوئی بیمار بھی ہوتا ہے نا، کوئی اگر تکلیف میں بھی ہوتا ہے تو بولتا ہے یار تھوڑا سا مجھے دے دو، کیا پتہ یہ نسبت ابراہیم علیہ السلام سے ملا ہے اور اس کو کھانے کے بعد مجھے صحت مل جائے. بے شک یہ مجھے صحت مل جائے. تو یہی چیز ہے کہ اس دور میں اچھے تھوڑی دیر پہلے سید صاحب یہ کہہ رہے تھے نا حمید بھائی کہ کباب اور اس کے حوالے سے بھی، تو یہ حقیقت ہے کہ جب جو نسبت ہماری خواجہ غریب باربیکیو تکا جو بتایا نا تو وہ جو ہے نا وہ مجھے لگ گیا تھا. وہ آپ نے بھی لگا تو مجھے بھی تھوڑی سی ابھی تک تکا اور باربیکیو ابھی لگا ہوا ہے. آپ ذمہ دار ہیں، اب یہ ذمہ داری آپ نے پوری بھی کرنی ہے. وہ تکا اور باربیکیو والا تو دیکھیں ہماری جو نسبت ہے خواجہ غریب نواز
اور الحمدللہ دربار غریب نواز پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لنگر کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے اور اسی چیز کو اس لنگر میں انہوں نے یہاں شامل کیا ہوا ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ وہ جو ہے نا چینی بہت پسند فرمایا کرتے تھے, شکر بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے. تو آپ نے اپنی زندگی میں جتنی بھی خیرات کی ہے نا وہ میٹھا ہی خیرات کیا, چینی ہی کیا. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کچھ اور بولے, جو مجھے پسند ہے میں کوشش وہی کرتا ہوں کہ وہی میں لوگوں کو دیا. جزاک اللہ میر صاحب, تھینک یو ویری مچ. سید صاحب جزاک اللہ, ہمیشہ کی طرح سمیر بھائی بڑی ایک بات محبت صرف ہے. مختصر سی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں قربانی کی برکات کا ذکر ہو رہا ہے وہاں اگر آپ اس چیز کو محسوس کریں اور جو امور خانہ داری انجام دیتی ہیں خواتین, ان سے بھی اگر آپ پوچھیں تو یہ جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس کا ایک منفرد ذائقہ ہوتا ہے. یعنی ہم جو پورے سال گوشت خریدتے ہیں اس کا ذائقہ دوسرا ہوتا ہے اور قربانی کے گوشت کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے, یا محسوس کریں. اور سید صاحب جو ہمیں بھی کھلانے والے ہیں وہ قربانی کا نہیں ہوگا لیکن ذائقہ اس کا بھی بڑا زبردست ہوگا انشاءاللہ. دانیال شیخ, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. اور یقیناً وائنڈ اپ کا ٹائم ہے ناظرین, دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ 24/7 محبت کا یہ سفر جاری و ساری ہے, محبت کا یہ کارواں جاری و ساری ہے. آپ نے اس پروگرام کے بعد بھی اپنی محبتیں شامل کرنی ہیں. یہ ڈیٹیلز اس وقت جو ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں, آپ یہ ڈونیشن ہاٹ لائن نمبرز, ہمارے اسٹوڈیو ہاٹ لائن نمبرز آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ریپریزنٹیٹیو سے, بکنگ کروا سکتے ہیں اجتماعی قربانی کی. ضرور بالضرور اپنا حصہ ضرور شامل کریں, اپنا نام اس فہرست میں ضرور لکھوائیں کہ جب غربا کی مدد کے لیے عید قرباں کے خصوصی موقع پر پکارا گیا تو ہم ان میں تھے کہ جنہوں نے رب کی توفیق سے اپنے قدم آگے بڑھائے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان خدمات کو, ان قربانیوں کو اور اس مدد و معاونت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج آپ کسی کے دسترخوان کو سجا رہے ہیں, کل رب تعالیٰ آپ کے دسترخوان کو سجائے. آج آپ کی وجہ سے کسی کا دسترخوان سجا, اللہ رب العزت آپ کے دسترخوان کو وسیع. اور میں یقین کریں رزق کا بدل رزق صرف نہیں ہوتا, جو اللہ کی راہ میں دینے والے ہیں. ہم نے ایسی کئی سٹوریز سنی, ایسی کہانیاں سنی, ایسی کامیابیاں سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں الحمدللہ کسی چیز کی کمی نہیں, صرف مال و دولت سے میرا رب نہیں نوازتا, بیماریوں سے آپ کو محفوظ کر دیا جاتا ہے. آل اولاد اس کی برکتیں آنے والی نسلوں تک آپ کی یہ نیکی ٹریول کرتی ہے. تو بس یہ کام کرتے رہیں, اللہ رب العزت آپ پر اپنے فضل و کرم کی بارش کرتا رہے. محمد دانیال شیخ کی خوبصورت آواز میں میں آپ کا میزبان سمیر احمد آپ سے اجازت لے رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
है राह निजात छोटी है का जिक्र बड़ा बड़ा ये रात छोटी है अली को कैसे मौला कायनात कहूँ बड़ा है नाम अली अली नात छोटी अली अली इबादत कभी हरगिज़ सिला नहीं मिलता खुदा के बंदों सुदोर से खुदा की कसम जिसे नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता शहादत पाई मस्जिद में हुए काबे में पैदा और शहादत पाई मस्जिद में खुदा के घर का मालिक वो बशर यूं भी है और यूं भी अली मौला मौला अली मौला मौला किसी बेनवाज कहता हूँ कब किसी बेनवाज कहता हूँ बात मुश्किल कुशा से कहता हूँ बात मुश्किल कुशा से